اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون فرح خوش ہوئے المخلفون پیچھے رہنے والے ان تبوک ان تبوک سے پیچھے رہنے والے. جو غزوہ تبوک میں جانا تھا گرمی تھی سختی سی دور تھا تو منافق اکثر پیچھے رہ گئے تو خوش ہو رہے تھے. بمقعدہم یعنی بقعودہم اپنے بیٹھنے پر خلاف ای بعد رسول اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے پیچھے. وکرہوا پسند نہیں کیا انہوں نے ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کرے باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ. انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. ای قال بعضهم لبعض بعض کو کہتے تھے لا تنفروا یعنی لا تخرجوا الجہاد جہاد میں مت نکلو. ان الحر بے شک گرمی بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا جہنم کی آگ اس سے بہت سخت ہے من تبوک تبوک سے. فاول اولا بہتر ہے کہ ان تتقوها تم اس سے ڈرو بے ترک تخلف پیچھے رہ جانے کے چھوڑ کو یعنی تخلف کو چھوڑو پیچھے رہ جانے کو چھوڑ کے آگ سے بچو. لو کانوا یفقون اگر بات کو سمجھتے یعنی یعلمون ذالک ما تخلفوا اس کو ان کو پتہ ہوتا کہ پیچھے رہ جانے کا کس طرح نقصان ہے. فلیضحکوا چاہیے کہ وہ ہنسیں قلیلا تھوڑا فی دنیا میں ولیبکوا روئیں فی الآخرت آخرت میں زیادہ کثیرا زیادہ. جزان یہ بدلہ ہے بما کانوا یکسبون جو کام کرتے ہیں. خبر عن حالہم بعد بصیغۃ الامر ان کے حال کی خبر امر کے صیغے سے ہے. فلیضحکوا کہ ہنسیں ٹھیک ہے تھوڑا اور روئیں جو ہے وہ زیادہ. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ أَيْ فَإِن رَجَعَكَ اگر آپ لوٹیں گے رَدَّكَ اللَّهُ یعنی اگر آپ کو لوٹائے اللہ من تبوک تبوک سے إِلَى طَائِفَةٍ ایک گروہ کی طرف ان میں سے ممن تخلف بالمدینۃ المنافقین جو مدینے میں منافق رہ گئے پیچھے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کی. مَعَكَ إِلَى غَزْوَةٍ أُخْرَى آپ سے کہیں گے کہ ہمیں دوسرے غزوے میں ہم ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. فقل آپ ان سے کہیں لن تخرجوا معي ابدا اب ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلنا جہاد کے لیے. لن تقاتلوا معي عدو اور ہمارے ساتھ مل کے دشمن سے لڑنا ہی نہیں تم نے. انکم رضیتم بے شک تم راضی ہو بالقعود بیٹھنے میں اول مرہ پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے تمہیں بیٹھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تم یہاں کیا کرو بیٹھے ہی رہو. المتخلفین من النساء والصبیان وغیرہم جس طرح پیچھے بچے عورتیں رہ جاتی ہیں نا تم بھی پیچھے رہو. ولما صلی النبی جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اعلیٰ ابن ابی عبداللہ بن ابی پہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی نازل یہ آیت نازل ولا تصلی علی احد منہم آپ مت نماز پڑھیے کسی ایک پر مات جو مر جائے ابدا کبھی بھی. ولا تقم علی قبری آپ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں. لدفن اور زیارت کہ اس کو دفن کیا جائے یا اس کی زیارت کی جائے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انہم کافر باللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول کی انکاری ہیں وماتوا فاسقون حالت فسق میں مرے ہیں کافر ہو گئے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں پسند نہ آئیں ان کی مال اولاد. انما یرید اللہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ ان یعذبہم اللہ انہیں عذاب دے بہا ان مالوں کے سب پھر دنیا میں وتزہق و تخرج نکالے انفسہم ان کی جانیں وہم کافر حالت کفر میں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے طائفۃ من قرآن میں سے کوئی حصہ وَأَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ کہ ایمان لے اللہ پر وجاہد جہاد کرو مع رسول کے ساتھ. استأذنک آپ سے اجازت مانگتے ہیں اولو الطول یعنی ذو الغنی پیسے والے من ان سے جہاد تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وقالوا کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے نکم مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیجئے. ردو وہ خوش ہیں راضی ہیں بأن یکونوا مع الخوالف کہ وہ پیچھے رہ جانوں میں ہو جائیں. جمع خالفتن خوالف جمع خالفتن کے پیچھے رہ جانے والے میں ہوں. ای النساء اللاتی تخلفن بالبیوت وہ جو عورتیں جو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح پیچھے رہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اس بات کو نہیں سمجھتے. الخیر لیکن الرسول والذین آمنوا معه جو ایمان والے ہیں جاہدوا جہاد کرتے ہیں اموالہم اولئک لهم الخیرات ان کے لیے بھلائی ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں. اولئک هم المفلحون یہی کیا ہوں گے فائزون کامیاب ہوں گے. اعد اللہ لهم جنات تجری اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں انہار خالدین فی ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کیا ہے کامیابی ہے.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، باب تشہد، تشہد میں دعا۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ ان معاذ بن جبل سے روایت قال کہتے اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال فرمایا انی لاحبک یا معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ فقلت، میں نے کہا وانا احبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا یا رسول اللہ، قال آپ نے فرمایا فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ، یہ کہنا ہر نماز کے بعد مت چھوڑیے گا، کیا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، تیری اچھی بات کروں۔ ہر نماز کی بات آپ نے مانگنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینی، آپ علیہ السلام دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا بایاں جو رخسار نظر آتا تھا، وعن یساری، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے تو دائیں رخسار آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ پورا نظر آتا ہے، یعنی پورا آپ گردن آپ گھما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وعن عبداللہ بن مسعود قال کان اکثر انصراف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتی الى شکل ایسر الى حجرته، آپ علیہ السلام اکثر جو ہے نا وہ بائیں طرف مڑ جاتے تھے، ہمارے یہاں تو دائیں طرف مڑتے ہیں نا، آپ علیہ السلام بائیں طرف مڑ جاتے تھے، تو اس لیے صرف دائیں ہی نہیں بائیں بھی کبھی کبھار مڑنا چاہیے، تاکہ عوام یہ نہ سمجھے کہ بھئی صرف دائیں ہی مڑنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، امام وہاں نماز نہ پڑھائے اس جگہ صلی فی حتی یتحول، یہاں تک کہ وہ تھوڑا یعنی کہ پھر آگے پیچھے ہو جائے، یعنی مقتدیوں کی طرف منہ کر لے یا سائڈ پہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، ادھر سلام پھیر کر پتھر بن کے نہ بیٹھا رہے۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدهم علی الصلاۃ، آپ علیہ السلام نے ان کو نماز پر ابھارا، ونہاهم ان ينصرفوا قبل انصراف من الصلاۃ، اور انہیں منع فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ پھر جائیں ان کے پھرنے سے پہلے، قبل انصراف من الصلاۃ، نماز میں آپ علیہ السلام نے پھرا ہی نہیں تو پہلے ہی کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، ایسا نہیں۔ الفصل الثالث، تیسری فصل اسی سے ہے، شداد بن اوس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاۃ، آپ علیہ السلام نماز میں پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ تجھ سے، والعزیمت الرشد، اور ہدایت پر رہنے کی، واسألک شکر نعمت، اور میں سوال کرتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادت، سوال کرتا ہوں کہ تیری اچھی عبادت کروں، واسألک قلب سلیم، قلب سلیم کو سوال کرتا ہوں، لسان صادق، سچی زبان کا، واسألک من خیر ما تعلم، سوال کرتا ہوں جو تو جانتا جو بہتر ہے اس کا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جس کو تو جانتا ہے کہ شر ہے، وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور پناہ مانگتا ہوں استغفار کرتا ہوں اس سے جس کو تو۔ وعن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصلاۃ بعد التشہد، آپ علیہ السلام تشہد کے بعد کہتے ہیں احسن کلام کلام اللہ، اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، احسن ہدیہ ہدی محمد، اور اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاۃ سمنۃ تلقا وجہ، آپ علیہ السلام سلام پھرتے تھے تسلیمت تلقا وجہ کہ آپ کا چہرہ بھی نظر آتا تھا، ثم یمیل علی شکل ایمن، پھر آپ علیہ السلام تھوڑا مائل ہو جاتے تھے دائیں طرف۔ وعن سمرہ کہتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم نے حکم دیا کہ ان نرد علی امام ونتحاب، یہ کہ ہم امام سلام پڑھے تو ہم اس کا جواب دیں، امام کہے گا السلام علیکم تو آپ بھی کیا دیں جواب دیں، تو ونتحاب، اور ہم محبت کریں ایک دوسرے سے، اور ان یسلم بعضنا علی بعض، اور ایک دوسرے پر ہم کیا پھریں سلام پھیریں، ٹھیک ہے، یعنی دل میں کہیں گے السلام علیکم، یعنی کہ میری ان سے ان سب تمام جتنی مقتدی اس طرف ان سب کو میرا سلام، دل میں کہیں السلام علیکم، ادھر کہیں تو کہے کہ میرا سلام تمام مقتدیوں پر، اگر امام ہے تو اس امام کی طرف بھی میرا سلام، ٹھیک ہے، اور دل میں ان کی محبت اور عظمت کا خیال رکھے۔
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اکثر آپ نے کبھی دیکھا کسی امام کو کہ بائیں طرف ہی بیٹھ گیا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں بہت ہی کم ہے، شاید ایک آدھ کو دیکھا ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا دائیں طرف بیٹھتے ہیں. 90% تو جو ہے نا دائیں طرف ہی بیٹھتے ہیں. ہاں ہاں تو میں نے کیا ہے، بعض اوقات کرتا رہتا ہوں، پہلے کیا تھا، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ بھئی آپ بائیں طرف ہی مڑ سکتا ہے امام، یہ نہیں کہ صرف دائیں طرف ہی مڑے امام. ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کو اس کے علم ہو. ٹھیک ہے جی. حضرت یہ سمجھ نہیں آیا کیا دائیں طرف مڑے مطلب؟ سلام پھیر کے جب امام سلام پھیرتا ہے نا، جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے امام پھر دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ بائیں طرف ہی ادھر بھی منہ کر لیا کرے کبھی کبھار. کبھی آپ نے ہاں نہیں جی، دیکھا ہوگا نا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ ادھر منہ کیا ہوا ہے، انہوں نے امام جمعہ سلام. کا سر جو خطبہ ہوتا ہے یا کوئی بھی عید کا خطبہ ہوتا ہے، دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے. ہاں وہ بیٹھتا اس میں کچھ پڑھتے بھی ہیں دعا وغیرہ یا صرف بیٹھتے ہیں؟ ہاں دعا پڑھتے ہیں، دعا دو خطبے کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اچھا، دل میں. ہاں تو بیٹھتے کیوں ہیں؟ اس کی کوئی کیا ہے اس کی اصل؟ سنت ہے، سنت نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے دو خطبے کے درمیان. اس کی مطلب کیسے وہ سنت بنی؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک تشریف لائے خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوئے، تو پھر جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم کر کے نیچے بیٹھ کے پھر جا کر ان کو اٹھا لیا، پھر وہ وہاں سے سنت بنی ہے بیٹھنے کی. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ محبت اچھا، علی میں غلط بات نہ کرے نا. تو کچھ آپ علماء اکثر جو محبت علی میں بھی غلط بات کر جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، ویسا نہیں نا. آپ علیہ السلام ایسے بیٹھے، وہ تو خطبہ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ حسن حسین آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا. بتا دیں. وہ خطبہ ارشاد تو فرما رہے وہ تھے. جو بیٹھنا تھا نا تو وہ آج تک سنت بن گیا خطبے کے درمیان. ہاں نہیں اس وجہ سے نہیں، وہ پہلے ہی سنت ہے. پہلے ہی سنت ہے. اچھا، ہاں ہاں. پہلے ہی. کتاب الصلاح، نماز کا بیان. ٹھیک ہے، یہ آپ نے میرے خیال میں پہلی فصل پڑھ لی آپ نے. ہاں جی، ہاں جی ہاں جی کتاب الصلاح پڑھ لی پڑھ لی. بالکل. دوسری فصل ہاں ثلاثة جی أوقات لا يسيغ فيها من شيء من الفرائض الواجبات الذي لازمت في الذمة قبل دخولها. تین چیزیں، تین اوقات ایسے جس میں نہ فرائض پڑھے جا سکتے ہیں نہ واجبات. ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے لازم ہو چکے ہیں. عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، کہ سورج کے نکلتے وقت آپ فرض واجب کچھ نہیں پڑھیں گے، ہے نا. وعند استواء إلى أن تزول، اور زوال کے وقت. وعند اسفارها إلى أن تغرب، جب وہ سورج غروب ہو رہا ہو. ویسے اداؤ ما وجب فی مال کراہت. ہاں صحیح ہے قرات کے ساتھ، کا جنازت حاضرت، جیسے جنازہ حاضر ہو جائے. وسجد آیتن تلیت فیہا، کہ اگر آپ نے آیت کوئی تلاوت کی ہے تو اس وقت آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی نفل وغیرہ نہیں، کوئی نماز نہیں. کمسہ اسی طرح صحیح ہے عصر الیوم عند غروب مال کراوت. اس دن کی اگر آپ کی اثر رہ گئی ہے تو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اس کو مکالف پڑھ سکتے. ویسے ہے تو کراہت، لیکن پڑھ سکتے ہیں اس کے. والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ، وہ اوقات تین جس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. کراہت تحریم، مکروہ تحریمی ہے. ولو کان لہا سبب، اگرچہ کوئی اس کا سبب بنے، جیسے کر منظور نظر. ٹھیک ہے، کہ میں نے مطلب میرا بھائی آ جائے گا تو میں جو ہے نا وہ دو نفل پڑھوں گا. جیسے ہی میرا بھائی میرے گھر میں داخل ہوا، جب اس کا بھائی اس کے گھر میں داخل ہوا تو عصر کے بعد داخل ہوا، تو اب یہ اگرچہ اس کی نظر نہیں ہے لیکن وہ مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتا. ہاں ورکعت طواف، طواف عصر کے بعد طواف کی 2 رکعتیں بھی نہیں. ویکرہ تنفل بعد طلوع الفجر، اور فجر طلوع ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، آپ نفل بھی نہیں سکتے. اکثر من سنت ہی، سنتوں کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. جی عارف صاحب. حضرت اثر کے بعد اگر قضا فرض پڑھنے ہوں، کوئی قضا ہوگی اور نماز وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں، قضا پڑھ جی سکتے ہیں. اچھا، بعد صلاۃ العصر، عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. وقبل صلاۃ المغرب، مغرب سے پہلے بھی 2 نفل منسوخ ہیں. ٹھیک ہے جی. وعند خروج الخطیب حتی یفرغ من صلاتی، اور خطیب جب خطبہ کے لیے نکلے
تو اس وقت بھی نفل نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے، جمعے کا خطیب جو ہے، ٹھیک ہے۔ وعند الاقامت، ہاں جب اقامت ہو چکی ہے آپ سنت نفل نہیں پڑھیں گے، الا سنت الفجر، ہاں سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اس کی زیادہ تاکید ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے دیکھا کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ باہر ہی اپنی بہن کے گھر آپ نے 2 سنتیں پڑھی، پھر نماز میں شامل ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود بھی آئے، دیکھا نماز ہو رہی ہے، مسجد کے کونے میں جا کے آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مسجد چھوٹی ہے اور آپ تک آواز آتی ہے تو پھر آپ فرض میں شامل ہو، پھر آپ پیچھے سنتیں نہ پڑھیں۔ یہ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ نے تحقیق کی ہے کہ اگر آپ ساتھ کے گھر ہے تو آپ کو پتہ چل جیسے ابھی میں یہاں لائبریری میں بیٹھا ہوں، تو مجھے مطلب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا، تو ادھر سے نماز کھڑی ہوگی فجر کی، تو اب یہ ہے کہ میں یہیں جلدی 2 سنتیں پڑھ کے پھر مسجد شامل ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ پھر فرضوں ہی میں شامل ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں فرض ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ وقبل عید سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں ہے، ولو فی المنزل، اگر چاہے گھر میں ہی پڑھے، وبعد فی المسجد، مسجد میں عید نماز کی بعد بھی نہیں ہے نفل، وبین الجمعتین فی غرفۃ مزدلف، اور غرفہ اور مزدلفہ میں 2 جو نماز جمع کی جاتی ہیں ان کے درمیان بھی کوئی نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ کیا پڑھنی ہے، مغرب پڑھ کے پھر عشاء فوراً پڑھ دینی ہے، مزدلفہ مغرب پڑھ جاتے ہیں۔ وعند دی کے وقت المکتوبت، جب فرض نماز کا وقت تھوڑا ہو تو اس وقت آپ نفل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کیونکہ ٹائم تھوڑا تو آپ فرض پڑھیں نا، تو وہ کیسا مطلب وہ زاہد ہے، مجاہدہ کرنے والا، وہ نفل اس نے شروع کر دیے، ادھر سے وقت کا فجر کا وقت کیا ہو گیا، تھوڑا رہ گیا، تو اس لیے آپ کیا کریں، پہلے فرض مکمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ وہ مدافعت الاخبثین، ٹھیک ہے، پیشاب پاخانہ آئے تو بھائی اس وقت آپ نماز کو رہنے دیں، فی الحال آپ یہ فارغ ہو جائیں سکون کے ساتھ، پھر آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر نفلی۔ وہ حضور طعام تتوقہ النفس ہو، اور کھانا تیار ہے، دل بھی کرتا ہے کھانے کو، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ نماز کو فی الحال رہنے دیں، کھا پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ کام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، عشاء کی یا کوئی نماز کی اقامت ہو رہی ہے نا، تو آپ نے پہلے بھی کھانا، پہلے پیٹ پوجا، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ پھر نماز ساری کھانے میں گزر جائے گی، یار جلدی امام صاحب کی رات مکمل کریں تاکہ کوئی کھا پی لے، ہیں پہلے کھا لیں، تو ہاں سستی نہ کریں، کبھی کبھار ہو جائے تو ایسے، لیکن آپ نے عادت ہی بھی نہ بنا لیں کہ اذان آنے کے بعد ہی کھانا منگوا لیا، ایسا نہیں۔ تو ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو آپ پہلے آپ کھانے پر فوکس کریں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اچھا جی، مشغ البال، پیشاب وغیرہ کا یا کسی اور کی وجہ سے مشغولیت ہو تو پھر وہ یہ وَيَخِلُّ بِالْخُشُوعِ، ہر وہ چیز جو خشوع میں جو ہے نا خلل ڈال رہی ہو اس کو الگ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نماز شروع کریں۔ گرمی کا موسم میں آپ چاہتے ہیں کہ نہا کے تھوڑا نماز پڑھ لوں، تو مطلب بغیر نہائے نماز پڑھوں گا تو بے چینی سی محسوس ہوگی، تو آپ نہا دھو کے کپڑے اچھے پہن کے، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھیں، تو اچھا لباس پہنیں، نماز میں بہترین لباس پہن کے، تو پھر ہمارے اکثر شہروں میں ایسا ہوتا ہے تو کہ جناب علی سارا دن صبح شام تک ڈیوٹی کی، شام کو واپس آ گئے، سادے سے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گئے، ایسا نہیں، تو مسجد میں اچھے لباس میں آئے۔ یہ جو مسجد کی ٹوپی پہنی جاتی ہے نا، یہ جالیوں کی اور یہ پلاسٹک والی، یہ تو کبھی بھی نہ پہنے آپ، اور لوگوں کو منع کریں، آپ کہیں بھائی اپنی گھر سے ٹوپی لایا کرو، یہ ٹوپی پہن کے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، تو آپ مسجد میں کیسے پہن لیں گے؟ تو یہ چیزیں، اپنی نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز، اپنا لباس اپنے ساتھ رکھیں، ٹوپی ساتھ رکھیں، امامہ ہے تو اس کو پہنے، ٹھیک ہے جی، ان کا خیال رکھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول حدیث، ہاں جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پہلے تعلیف کیا تھا کہ جناب علی ہو ما ہو اول مصنف فی الصحیح، مجرد صحیح احادیث میں سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے؟ ہاں جی، صرف صحیح احادیث کے بارے میں پہلی بخاری کی تصنیف، صحیح بخاری، جی ہاں پھر صحیح مسلم. ان دونوں میں اصح کون سی ہے؟ بخاری اصح کس کو کہا جا رہا ہے؟ اصح کا مطلب حضرت اصح تو بخاری شریف ہے نا، اصول کتب بعد کتاب اللہ. ہاں صحیح بخاری اصح کیا ہے، صحیح، ٹھیک. بعض نے مسلم کو بھی اصح کہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لیکن جمہور یہ ہے کہ بخاری کی جو نسخ، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک کتاب آتی ہے اللؤلؤ والمرجان، آپ نے سنی؟ آپ نے میں سے کسی نے کتاب کا نام سنا ہے؟ جی حضرت بتایا تھا آپ نے. ہاں اس میں کون سی احادیث ہوتی ہیں اس میں؟ کوئی بتائے گا کون اس سی میں احادیث؟ حضرت جو بخاری اور مسلم کی جو بھی صحیح حدیث ہے وہی موجود. ہاں متفق علیہ احادیث اس میں ہوتی ہیں، متفق علیہ احادیث، ٹھیک ہے جی. بخاری مسلم کی اس میں جو روایت متفق علیہ ہیں وہ آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، عربی بھی آتی ہے، اس کو آپ لے لیا کریں ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں اب آگے کیا ان دونوں نے صحیح حدیث کا استیاب کیا ہے یا اس کا الزام کیا ہے؟ اس بارے میں دونوں نے، یعنی کہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم نے اپنی صحیح میں صحیح حدیث کا استیاب نہیں کیا اور نہ اس کا الزام کیا ہے. بس تحقیق امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب جامع میں نہیں داخل کی مگر وہی حدیث جو صحیح ہو، اور میں نے چھوڑ دیا بہت سی صحیح احادیث کو توالت کی وجہ سے. امام مسلم فرماتے تمام وہ حدیثیں جو میرے نزدیک صحیح ہیں میں نے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا، بلکہ میں نے یہاں صرف وہی حدیثیں ذکر کی جن کی صحت پر علماء کا اجماع ہے. کیا پتہ چلا یہ کہ ساری کی ساری صحیح احادیث بخاری مسلم میں نہیں ہے. کوئی یہ کہنا کہ میں صرف بخاری کو مانوں گا مسلم کو مانوں گا، تو بھائی بہت ساری اور صحیح روایات بخاری مسلم کے علاوہ بھی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بخاری میں بھی نہیں مسلم میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہنا غلط ہے کہ بخاری سے دکھا دو مسلم سے دکھا دو، ٹھیک ہے جی. تو اسے یہ کہو کہ کس حدیث میں ہے کہ بخاری والی حدیث مانی ہے مسلم والی حدیث مانی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ صحیح نہیں بات. تو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے دکھا دو، ہاں جی ٹھیک ہے جی، بخاری سے دکھا دیں. ذرا آپ مجھے بتائیں بخاری کا نام کیا ہے؟ امیر محمد جوائن ہو گئے. امیر محمد السلام علیکم. امیر حضرت محمد میں بتاؤں؟ جی بتائیں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام استاد محترم. الجامع الصحیح مختر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الجامع الصحیح المسند. المسند جی، الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. امام بخاری کب پیدا ہوا ہے؟ کون جس کو پتا ہے وہ ہینڈ رائز. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود صاحب مصطفیٰ. الجامع المختصر الصحیح البخاری، اس طرح مختصر مسند ہے، مختصر نہیں مسند. یہ نام اصل میں جناب جی مفتی صاحب اصل میں یہ نام مختصر صحیح ہے نہیں بتا میرے رہے، خیال میں میں آپ لفظ کو بتا رہا ہوں. میں پڑھا تھا. ایک امیر محمد ایک منٹ. ہاں جی جی محمود مصطفیٰ. جی جناب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو ڈگری کی بھی، اور ماشاء اللہ آپ نے پورا ماشاء اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے دلوں کی جان بن چکے ہیں ماشاء اللہ. تو پہلے جی بھی تھے. شکریہ. جی تو ماشاء اللہ. بخاری شریف کا نام اکثر اوقات جو بخاری کو بہت زیادہ ماننے والے بھی ہیں ان کو بھی نہیں آتا. تو جی جی بخاری بس کرتے رہتے ہیں ایسے. وہ تو بخارا کے رہنے والے تھے تو نسبت کی وجہ سے اصل میں اس کا نام ہے صحیح الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جی سننی. ہاں امین سننی و ایامی. کل کون کون یاد کر کے آئے گا بخاری کا پورا نام؟ حضرت میں نے تو پہلے ہی سنا دیا. چلے دیکھ کے آئیے گا، سارا جو کمی بیشی ہے اس کو وہ کیا ہو جائے، وہ دور ہو جائے. حضرت نوزت القاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نوزت القاری شریف میں لکھا ہوا ہے، میں پیج بتا دے رہا ہوں اس کا، اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو میں وہیں سے. آپ ریپیٹ کر لیں. حضرت ریپیٹ کریں نام. ریپیٹ کر لیں پیج. یا اچھا میں پیج دکھا دیتا ہوں آپ کو، کہیں شاید پیج مل ہی جائے تو.
یہ کیا بات ہو رہی ہے، کوئی بتائے گا؟ جی عادل صاحب، یہ کس بحث پہ ہم چلے گئے؟ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا بتائیں گے دوستوں کو ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی بندہ پریشان ہو جائے یہ بات ہو کیا رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں ہماری بحث ہو رہی ہے کہ اچھا چلیں اب آپ کو دکھا دیا، نظر آ گئی؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ صحیح بخاری مختصر اس کا نام ہے، صحیح بخاری، ویسے پورا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ۔ حضرت 99.90% علماء کو بھی نہیں نام پتا ہوتا یہ، نظر آیا؟ میں نے تو جب کسی سے نہیں سنا بس آپ کے علاوہ، باقی سب صحیح بخاری صحیح مسلم بولتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں نام تو حضرت پڑھا ہے یہ اپنا نام حسن بھائی، نام تو ہم نے پڑھے ہیں، یاد لمبا نام ہے اصل میں۔ جی 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 یہ نوشین بہن، صحیح بخاری کی کتاب جو ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے، ہاں صحیح بخاری کا جو پورا اصل پورا نام نام ہے وہ یہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور نیچے ان کا جو نام ہے محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری جعفی۔ ہاں ٹھیک ہاں ہے، جی، محمد بیٹا ان کے نام ہے، بن بیٹے اسماعیل، ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ جی جی بن بیٹے صحیح۔ البخاری، یہ البخاری یہ بخارا کے رہنے والے اس لیے، اور الجوفی آپ کی قبیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک صحیح بخاری ہاں الجامع، اچھا الجامع، اچھا جامع کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، مختصر، ساری اس کی کون تفصیل؟ حضرت جامع جو مطلب شارٹ میں لکھا جائے، مطلب سمرائز کر کے، اور مسند جس میں صحابہ کرام کی روایت خوردہ کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور صحیح جس میں راویوں کی صحت کا بہت خیال رکھا جائے، اور مختصر۔ ایک بات جی کچھ بولنا چاہ رہا ہے آپ؟ ایسا نہیں ہے، جامع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں 8 ابواب، جامع جامع حضرت سوری جامع جس میں فقہ کے اعتبار سے وہ جمع کیا گیا حدیثوں کو، 8 جیسے اس میں، ہاں امام جامع اعظم میں سارے ابواب ہوتے ہیں، آداب، سیّر، یہ ساری آوازیں سنن، مکس ہو سارے رہی ابواب ہیں، ہوتے ہیں جامع میں، ساری آوازیں مکس ہو رہی ہیں، زوات سارے۔ اس کو جامع کہیں گے جس میں 8 ابواب، 8 عنوانات ہیں، ہاں جی، وہ ہوگی نا جامع۔ جی جی، آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے نا میرے خیال میں، پیچھے آپ نے جو اصول حدیث میں پہلے سبق شروع یہی ہوا ہے کہ جامع کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے کل اس کو یاد کر کے آنے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ ہاں جی، آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، اس کو ذرا بہتر بنائیں۔ کی ترتیب کے لحاظ سے حدیث کے احکام ہے نا، جیسے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد۔ جی جی، چلے اب ہم چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے جی؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں ہمیں کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ امام بخاری نے تمام صحیح روایت کو یہاں یکجا کرنے کی ان کی نیت ہی نہیں تھی، بس انہوں نے یکجا کرنے کی کوشش کی، تو تھوڑا بہت کیا انہوں نے جتنا بھی ہے۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے وہ صحیح روایات جمع کی جن پر علماء کا اجماع تھا، باقی بہت ساری صحیح روایات جو ہیں نا وہ میں نے اس میں شامل نہیں کی۔ جس طرح وہ ایک حدیث ہے، امام مسلم سے پوچھا گیا، 905 نمبر روایت ہے مسلم میں،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام کی رات کرے تم خاموش رہو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہاں وہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس سے سوال کا آپ نے جواب دیا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ ہر صحیح حدیث میں یہاں جمع کروں، میرا مقصد وہ ہے کہ وہ حدیث جمع کروں جس میں اجماع یعنی اس وقت کے جو محدثین تھے نا، کوئی چھوٹی کے 4-5 محدثین تھے، ان کو امام مسلم ان کو آ کے حدیثیں سناتے تھے، بتاتے تھے، جن پر چاروں کا اجماع ہوتا تھا، پھر وہ ان احادیث کو امام مسلم لکھتے تھے. آواز کٹ رہی ہے. میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کیوں کٹ رہی ہے. جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. اب جیم با ہو گیا. اب جیم، کیا ان سے صحیح احادیث کی زیادہ یا تھوڑی مقدار رہ گئی ہے؟ تیسرا سوال، رہ گئی ہیں، تھوڑی رہ گئی ہیں، زیادہ رہ گئی ہیں بخاری مسلم سے؟ اچھا، حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے بہت کم مقدار. ٹھیک ہے، مگر اس بات کا انکار کیا گیا ہے. نمبر 2، اور صحیح ہے کہ ان سے ایک بڑی تعداد میں رہ گئی ہیں احادیث، صحیح احادیث. امام تحقیق امام بخاری سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں. فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، میں نے زیادہ چھوڑ دی ہیں تو بہت ساری ہیں. اچھا، ان دونوں میں سے ہر ایک میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ بخاری میں کل احادیث 7275 ہیں. کتنی حدیثیں؟ 7275 ہیں. حدیثیں مقررات کے ساتھ اور مقررات کو حذف کر کے 4000 بنتی ہیں. کل جو ہے بنتی ہے 7275. ٹھیک ہے. مسلم میں کتنی روایات ہے؟ صحیح مسلم میں 12000 حدیثیں ہیں. مقررات کے ساتھ اور مقررات کو حذف کر کے تقریباً 4000 حدیثیں بنتی ہیں. یہ مقررات کیا ہوتے ہیں حضرت؟ جو مان لیجیے جیسے کہ وہی تراوی بار بار 2 باب میں آ جائے، جیسے کہ تراوی کا ہے نا جی، وتر میں بھی آ گیا ہے اور ایک باب تراوی میں بھی آئے گا، سیم راوی سے اور سیم حدیث. ہاں، ایک حدیث بار مطلب ایک حدیث حج کے موقع پہ بھی آئے، تہجد کے موقع پہ بھی آئے، تو وہ اسے کہتے ہیں مقررات. ٹھیک ہے. تو 4000 حدیثیں بغیر مقررات کے بخاری میں اور 4000 مسلم میں ہیں. ویسے 12000 کس میں جناب؟ کل حساب لگایا جائے 12000 مسلم میں اور 7275 کس میں ہے؟ بخاری میں ہے. تو نمبر جو آپ نے بتانا نا وہ یہ بتانا ہے 7275 والا. ٹھیک ہے. اور استاد محترم تعلیقات جو ہوتی ہیں، تعلیقات اس کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں تعلیقات. ہاں حضرت 1 منٹ، میں نے وہ جو پڑھا تھا نزہۃ القاری شریف علامہ شریف غمزدی علیہ رحمہ کی، تو وہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی تعلیقات اور مقررات دونوں کو ہٹائی جائے تو 4200 حدیثیں بچیں گی. ایسے ان کی تعداد 7325 ہے، 7325. تو یہاں پہ حضرت تعلیقات کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، صرف مقررات کا ذکر ہے. ہم باقی صحیح احادیث کہاں پائیں گے؟ یہ تیسرا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جواب یہ ہے کہ تو ان احادیث کے اچھا، تو ان احادیث کو پائے گا مشہور معتمد کتابوں میں، جیسے صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، سنن اربع یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کو کہتے ہیں سنن اربع، سنن دارقطنی میں، بیہقی میں وغیرہ میں. حدیث کی صحت کے لیے اس کا ان کتابوں میں پائے جانا کافی نہیں، بلکہ اس کے صحیح ہونے پر نص بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کہ کوئی صاحب کتاب یہ شرط لگائے کہ وہ صرف صحیح احادیث پر اکتفا کرے گا، جیسے صحیح ابن خزیمہ. خیر، یہ تیسرا سوال کا جواب دیا کہ بھائی بخاری کے علاوہ جو صحیح روایات اور پائی جاتی ہے تو وہ کہاں پائی جائیں گی؟ تو انہوں نے کچھ کتابوں کے نام یہ بتایا کہ ان کتابوں میں صحیح روایات. اور بھی کتابیں ہیں، یہ صرف یا موطا کا نام نہیں لیا گیا، موطا بھی ہے، اور بھی کتابیں آئیں گی جس میں صحیح احادیث کا ذکر ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی.
अब आएंगे हम नहव की तरफ आते हैं। मरफुआत की 5वीं किस्म मुशब्बह बिल फ़िल की खबर। खुलासा, यारूफ मुशब्बह बिल की तादाद और एक फ़ायदा नहविया का जिक्र होगा। ठीक है जी। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल कितने हैं जी, जिससे मैं 6 है। 6 हैं। कौन कौन से हैं? इन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना इन्ना लकिन्ना लई तला लैता लाला। ठीक है। ये हुरूफ जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को नस्ब, खबर को रफा देते हैं। जिसको नस्ब देते इसको इनका इसम होता है। जिसको नस्ब देते हैं वो इनका इसम होता है, जिसके रफा देते हैं इनकी खबर होती है। जैसे इन्ना ज़ैदन कायमुन। ठीक है। और ये खबर इन हुरूफ के दाखिल होने के बाद इन की खबर होगी, ना कि मुब्तदा की। और यही बसरीन का मज़हब है। जब हम कहेंगे ये खबर है तो अब इन्ना की खबर है, मुब्तदा की खबर नहीं। कुफिन कहते हैं कि ये सिर्फ मुब्तदा में अमल करते हैं और खबर में इनका अमल नहीं। राजे बस इसको रहने दे, बसरी कुफी हमने इतने बहस में नहीं जाना, हमने अमल देखना है कि इसका अमल क्या है। ठीक है। फ़ायदा नहविया, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर का हुक्म मुफरद और जुमला होने में है। मुशब्बह बिल फ़िल की जो खबर है ना, उसका हुक्म मुफरद भी हो सकता है, जुमला भी नहीं। इस तरह मारफा और नकिरा होने में मुब्तदा की खबर की तरह है। यानी जिस तरह मारफा और नकिरा में मुब्तदा की खबर होती थी, तो वो इसी तरह हो सकती है। मसलन मुब्तदा की खबर मारफा, नकिरा, मुफरद, जुमला, इस्मिया, फ़िली, शर्तिया वाक़ई हो सकती है। इसी तरह इन हुरूफ की भी खबर भी वाक़ई हो सकती है। यानी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की जो इसम तो वो हो गया ना, उसको जो उनकी खबर होगी वो नकिरा भी हो सकती है, जुमला भी हो सकती है, जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है, जुमला इसमिया भी हो सकती है। सर अलबत्ता एक बात में मुख्तलिफ है, वो ये कि मुब्तदा की खबर का मुब्तदा पर मुकद्दम करना जायज़ है, लेकिन हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में खबर इन पर मुकद्दम करना जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि इन्ना से पहले जो इनकी क्या आ जाए, खबर आ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर खबर ज़र्फ़ वाक़ई हो तो खबर तक़दीम जायज़ हो। जैसे इन्ना फ़िद्दार ज़ैदन, खबर मुब्तदा पर आ सकती है, इसके इसम से पहले खबर आ सकती है, लेकिन ये कि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से उनकी खबर आ जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि ज़र्फ़ में ऐसी वुसअत है जो गैर ज़र्फ़ में नहीं है, तो वो अपने इसके इसम से पहले उसकी खबर आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि इनसे भी वो आगे हो जाए, ये नहीं हो सकता। जी, क्या खुलासा पढ़ा आपने? खुलासा मोहम्मद आदिल बताए। आदिल महमूद मखदूम आदिल अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसका आप खुलासा बताएं। ये पढ़ा कि मुफरद और खबर में खबर मुकद्दम हो सकती है, लेकिन जो मुशब्बह बिल फ़िल की खबर है वो मुकद्दम नहीं है। पहले आप बताएं कि रूह मुशब्बह बिल कितने हैं? शाबाश, 6। इनका अमल क्या है? ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और इसम को नस्ब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। हाँ, शाबाश, बहुत खूब। इसम को नस्ब और खबर को क्या देते हैं? रफा देते हैं। जी, मोहम्मद आबिद साहब। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का अमल क्या है? मोहम्मद आबिद। जी सर, इसम को नस्ब जी हाँ, ओके। इसम को नस्ब और खबर को क्या देते हैं? इसम को नस्ब और खबर को रफा। अच्छा, और मुशब्बह बिल फ़िल की खबर और मुब्तदा की खबर में कोई फ़र्क है? नहीं सर, ये ज़हन पे नहीं आ रहा। अच्छा, फ़र्क नज़र आता है जी। कामरान अली अत्तारी, कामरान साहब, मुब्तदा की खबर में और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर में कोई फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, सब मुब्तदा की खबर सही होती है और मुशब्बह बिल फ़िल की। कोई भी फ़र्क नहीं है कि कोई कुछ फ़र्क है? थोड़ा बहुत फ़र्क है कि नहीं है? कुछ भी फ़र्क नहीं है? जी, नौशीन बहन। फर्क यही है,
جب حضرت رفع اس مشبہ میں کے فرق جملہ یہ اسمیہ ہے پر ہوتے ہیں تو کہ جو مبتدا کی جو خبر ہے نا اس کا جو ہے اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں اس سے مطلب مبتدا کو لیکن مقدم حروف کر جی لیکن حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے نا اس کو ہم اسم پر اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ہاں شاباش، یہ فرق رہ گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں ہم جو ہے وہ گردان کی طرف. گردان بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. نصر ینصرو یہ ہماری مکمل ہو گئی تھی. اب ہم آگے جاتے ہیں. ضرب یضرب. کس کو یاد ہے ضرب یضرب؟ جی ایک مرتبہ سنا ہے جی. حارث صاحب کو یاد ہوگی امید ہے. جی حارث صاحب. جی حضرت میں سناتا ہوں. جی بسم ماشاء اللہ الرحمن الرحیم. صرف صغیر. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب الامر منه اضرب والنهي. فضا کا مضروبن. میں نے وہ صرف کی کتاب سے چھوٹے والی یاد کی ہوئی ہے. چلے یاد سنیں. جی دوبارہ سناتا ہوں.